وہ آج واقعی بہت تھک گئی تھی۔ پہلے ماسٹر کے ساتھ وہ فضول سی شاپنگ جہاں اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کے بعد لنچ پہ جانے ماسٹر کو ایسی کون سی میٹنگ کرنی تھی کہ وہ اسے 1 گھنٹہ ریسٹورنٹ میں بٹھا کر خود غائب رہا۔ اور اب شکر ہے کہ وہ ہوٹل واپس آئے تھے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے، ماسٹر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے لائٹ آن کی تو نظر سیدھا بیڈ پر گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ انہیں آگے قدم بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ بیڈ پر تقریباً 10 شاپنگ بیگز رکھے تھے۔ اس نے ایک ایک کر کے اندر دیکھنا شروع کیا اور اس کی آنکھیں حیرانگی سے کھل گئی تھی۔ یہ سب تو وہی ڈریسز تھے جو ماسٹر نے ریجیکٹ کیے تھے۔ تو اس کا مطلب تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں ماسٹر۔ بڑبڑاتے وہ اپنے روم سے نکلنے لگی تھی کہ پھر کچھ سوچ کر وہ رکی تھی اور پھر ایک مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ چلو پھر گیم ہے تو گیم ہی صحیح۔ وہ اب یہ بیگز بیڈ سے اٹھا کر الماری میں رکھ رہی تھی۔ وہ حویلی سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا جہاں احمد اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر احمد نے پوچھا تھا۔ چلو جلدی، سیٹ پر سر ٹکائے اس نے آنکھیں موندی تھی۔ احمد نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہوٹل کے اس کمرے میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ کیا بات ہے عباس؟ بتائیے مجھے۔ احمد سے اب مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی، وہ انتقام چاہتی ہے؟ انتقام؟ احمد حیران ہوا تھا۔ ہاں انتقام، وہ پاگل لڑکی شہزاد شاہ سے ٹکر لے رہی ہے، وہ بھی برابری پر۔ کمرے میں چکر لگاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ برابری پر کیسے؟ احمد اب بھی کنفیوز تھا۔ عمل شہزاد شاہ کے برابر کیسے جا سکتی تھی؟ تم جانتے اس نے کیا کیا ہے؟ وہ کل حویلی گئی تھی شہزاد شاہ کے بیٹے نائل شاہ کے ساتھ۔ کیوں؟ شہزاد شاہ کو یہ بتانے کہ وہ ان کے برابر آ چکی ہے، کیونکہ وہ اب صرف ان کی بھتیجی نہیں بلکہ ان کی بہو بھی بن چکی ہے۔ واٹ؟ احمد اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمل نے شادی کر لی، لیکن شانزے نے تو اسے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا۔ یس، نائل شاہ سے نکاح کر لیا ہے اس نے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس کے سامنے کھڑا وہ کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیوقوف لڑکی انتقام لینا چاہتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ کوئی اسے سمجھ نہیں سکتا، لیکن مجھے سب سمجھ آ گیا ہے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، لیکن وہ یہ کیسے جانتے ہیں کہ شہزاد شاہ نے سب کی احمد کے سوال پر وہ رکا تھا؟ یہ تو کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ فرحاد صوفے پر بیٹھا تھا، مگر پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے یہ اتفاق کو خود سوچی بات، اگر اسے معلوم ہوتا سب تو وہ نائل شاہ سے کبھی شادی نہ کرتی، اور اگر نائل شاہ کو کچھ معلوم ہوتا تو وہ کبھی اسے شہزاد شاہ کے سامنے نہیں لاتا۔ یہ ضرور ایک اتفاق ہے۔ احمد کی بات اسے ٹھیک لگ رہی تھی۔ اگر نائل شاہ کو کچھ بھی معلوم ہوتا تو کبھی اسے حویلی میں لانے کا خطرہ نہیں مول لیتا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اب اس معاملے کو ہمیں کسی اور انداز میں حل کرنا ہوگا۔ کس انداز سے؟ احمد نے پوچھا تھا سکون سے۔ سیاست سے۔ میں چلتا ہوں باس۔ احمد وہاں سے جا چکا تھا جبکہ وہ اپنی سوچ میں واپس گم ہو چکا تھا۔ جانے عمل کیسی ہوگی؟ کتنے دن ہو گئے اس سے بات کیے ہوئے؟ اب اس سے بات بھی کیا کروں گا میں؟ یہ کہانی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ عمل کہ میں کوئی نئی کہانی شروع کروں۔ موبائل کے بجنے والی ٹیون اسے عمل کی سوچوں سے باہر لائی تھی۔ ہیلو، بنا دیکھے کال ریسیو کی تھی۔ کیسے ہو؟ مایا کی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ٹھیک نہیں ہوں، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں مایا۔ سب خراب ہو گیا، سب بگڑ گیا۔ کیا ہوا فرحاد؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ کیا وہ سب جانتی ہے؟ سوال ہوا تھا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، جھوٹ کہنا ہی ٹھیک تھا۔ تو پھر کیا یہ سب اتفاق ہے مایا؟ نائل شاہ کے ساتھ ہونا اور اس سے شادی کرنا، ورڈ شادی سے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ماسٹر؟ عمل سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ تم بھی نہیں جانتی، مجھے تمہارے اتنے بے خبر رہنے کی امید نہیں تھی مایا۔ اگر تم اپنے کان کھلے رکھتی تو شاید آج یہ سب نہ ہوتا۔ اسے مایا پر اب غصہ آنے لگا تھا۔ مجھے ان سب کی امید نہیں تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ مجھ سے اتنا سب چھپائے گا۔ اسے واقعی افسوس ہوا تھا مصطفیٰ نے اسے کتنے جھوٹ کہے تھے۔ اس نے بنا کچھ کہے کال کٹ کر دی تھی۔ مجھے تم سے ملنا ہے، ایک میسج مصطفیٰ کو سینڈ کیا تھا۔ سوری مایا، مگر میں ایک مشن میں بزی ہوں، 10 منٹ بعد آنے والے۔ اس جواب مایا نے اپنا موبائل سامنے رکھی میز پر پڑھا تھا۔ دیکھتے ہیں تمہارا مشن بھی اب۔ اس سے کہتے ہوئے اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا تھا۔ شاید اب اسے ایک اہم کام کرنا تھا۔ دروازے پر ہونے والی مسلسل دستک اسے نیند کی وادی سے باہر لائی تھی۔ آ رہا ہوں، کہتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا تھا اور پھر سامنے کے منظر پر نیند آنکھوں سے فوراً ہی بھاگی تھی۔ یلو شرٹ کے ساتھ بلیک ٹراؤزر پہنے، بالوں کی پونی ٹیل بنائے، ہائی ہیلز، ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ حسین لگ رہی تھی اور الگ بھی۔ یہ تمہیں گھورنے کی عادت کب سے لگ گئی ہے ماسٹر؟ اور ایک بار پھر عمل کی زبان اسے ہوش میں لے آئی تھی۔
جب سے تم نے اتنا تیار ہونا شروع کیا ہے۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ میری تیاری تمہارے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے۔ مانی ہیس مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، ہاں، ظاہر ہے آخر کو تم چڑیل جو ہو۔ مجھے جیسا نازک دل انسان کے ہوش تو اڑیں گے نا۔ کچھ بھی کہہ دو برا نہیں لگے گا مجھے۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا عمل، اور جواب نہ دے۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ میں یہاں تم سے بحث کرنے نہیں بلکہ تمہیں کچھ دینے آئی ہوں۔ ایک بیگ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ بیگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں نے دیکھا تم نے اتنے سارے ڈریسز لیے ہیں میرے لیے، تو میرا بھی فرض بنتا ہے نا تمہارے لیے کچھ لینا۔ اس لیے میں یہ شرٹ لائی ہوں، تمہارے لیے تیار ہو جاؤ، ڈنر پر جانا ہے۔ میں نیچے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اور ماسٹر کو حیران چھوڑ کر وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ اس نے دیکھا وہ ایک وائٹ شرٹ تھی۔ اس سے کیا ہوا؟ وہ اس بدلے انداز کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ریسٹورینٹ کی جانب جا رہے تھے۔ دونوں کی نظر سامنے تھی، مگر عمل کے نکیر سے ماسٹر کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ اچھے لگ رہے۔ اور عمل کی بات نے ماسٹر کو اس کی جانب دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ میں نے کہا اچھے لگ رہے ہو تم ماسٹر۔ اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، کچھ تو گڑبڑ ہے عمل، کچھ تو ہے۔ اپنی گردن کو مسلسل ملتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ جانے کیوں؟ جب کہ عمل مسکرا دی تھی۔ گڑبڑ بھی معلوم ہو جائے کہ ماسٹر جسٹ ویٹ۔ اس نے گاڑی ایک ریسٹورینٹ کے سامنے روکی تھی۔ عمل فوراً باہر نکلی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اپنی گردن ملتے ہوئے وہ باہر نکلا تھا۔ جانے اس کی گردن میں اتنی جلن کیوں ہو رہی تھی؟ عمل تیزی سے ریسٹورینٹ کے اندر آئی تھی، جبکہ ماسٹر اس کے پیچھے پیچھے۔ اس نے محسوس کیا اس کی گردن کے ساتھ ساتھ اب اس کی کمر میں بھی ایسے ہی جلن شروع ہوئی تھی۔ کیا ہوا ماسٹر؟ بیٹھو نا۔ اسے مسلسل کھڑا پا کر عمل نے کہا تھا۔ ہاں، اس کے سامنے بیٹھا تھا کرسی کی پوچھ پر کمر ٹکاتے ہوئے۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ معصومیت سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے کیا کیا ہے عمل؟ اپنی گردن، پیٹ، کمر، بازو میں اسے اب کچھ عجیب محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ ابھی عمل کی بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اٹھ کر اندر کی جانب تقریباً بھاگا تھا۔ اب آئے گا مزہ ویٹر۔ وہ اب عمل میڈم نے اپنا آرڈر دینا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر واش روم کے میرر میں خود کو دیکھا تھا۔ گردن، بازو، پیٹ، کمر، ہر جگہ اسے ہلکے ہلکے لال نشان نظر آ رہے تھے۔ اف عمل، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اسے اب ہر جگہ خارش محسوس ہو رہی تھی جو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اپنی شرٹ فوراً سے پہن کر وہ باہر نکلا تھا۔ انہوں نے دیکھا عمل اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی، ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ فوراً اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ میں تمہیں اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا تھا، دیکھ لوں گا تمہیں عمل۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ ملتے ہوئے وہ باہر کی جانب بھاگا تھا۔ اتنی دیر سے رکی ہوئی عمل کی ہنسی اب آزاد ہوئی تھی۔ واہ، کیا بات ہے تمہاری عمل۔ وہ تقریباً پوری رات ہی شاور لیتا رہا، تب جا کر اسے کچھ سکون ملا تھا۔ عمل نے تو حد ہی کر دی تھی، لیکن اس کے علاوہ عمل سے کس چیز کی توقع ہی کی جا سکتی تھی؟ آخر بدلہ لینا تو اس کا اول فریضہ تھا۔ اس وقت صبح کے 10 بج اور وہ اپنے روم میں موجود لیپ ٹاپ پر کسی ضروری کام میں بزی تھا جب دروازے پر دستک ہوا۔ کامن لیپ ٹاپ میں نظریں جماتے ہوئے کہا تھا۔ عمل دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اس کے پیچھے کوئی اور بھی تھا جس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی۔ اسے یہاں رکھ دے۔ میز پر ٹرے رکھ کر وہ شخص وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ ماسٹر عمل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے مت دیکھو، مجھے تمہارے لیے ناشتہ لائی ہوں، معصومیت سے کہتے وہ اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ اور اب اس میں کیا ملایا ہے؟ تم نے لیپ ٹاپ بند کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، چلو ناشتہ کرتے ہیں۔ چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا تھا جسے خاموشی سے تھاما گیا تھا۔ اور اب اس ناشتے کی مہربانی کی وجہ یقیناً تم شرمندہ ہو کر تو کچھ نہیں کر سکتی۔ شرمندہ ہونے والی کوئی حرکت کی بھی نہیں ہے میں نے، لیکن ہاں، میں کچھ کہنا چاہتی کہو۔ چائے کا سپ لیا تھا میں واپس۔ ماسٹر کے موبائل پر آنے والی کال نے آگے کہنے سے روکا تھا۔ ماسٹر نے موبائل اٹھا کر نہ بڑھا، اس کے چہرے کے تصورات بدلے تھے۔ کس کی کال ہے؟ اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہیلو، کال ریسیو کی تھی۔ ٹھیک ہوں بابا، آپ کیسے ہیں؟ اور اس بابا لفظ پر عمل چونکی تھی۔ جی کیا؟ اس نے ماسٹر کے چہرے پر حیرانگی دیکھی تھی۔ اوکے کہہ کر کال کٹ کر دی تھی۔ شہزاد کی کال تھی۔ عمل کے سوال پر اس نے سر ہلایا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ مجھ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ آ کر رہیں، پرسوچ انداز میں کہا تھا ورڈ۔ وہ فوراً کھڑی ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ڈیئر وائف کہ انہوں نے اس نکاح کو قبول کر لیا ہے۔ اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا ایسا نہیں ہو سکتا، اتنی آسانی سے کیسے مان سکتا ہے ماسٹر؟ اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی، لیکن وہ مان چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ الیکشن نزدیک ہے، وہ اپنے بیٹے سے مخالفت کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تو تم کہنا چاہتے ہو کہ انہوں نے سب قبول کر لیا؟ ہاں، ہار مان لی انہوں نے؟ نہیں، شہزاد شاہ کبھی ہار نہیں مانتا۔
وہ اب لاٹھی توڑے بغیر سام کو مارے گا۔ ماسٹر کے اس جواب عمل کو اب کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اس نے پوچھا تھا۔ وہی جو وہ چاہتے، ہم وہاں جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ اس کے قریب آیا تھا، اسے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے۔ تمہیں وہاں بہت مضبوط بن کر رہنا ہوگا۔ ایک بولڈ لڑکی، ایک بہادر لڑکی اور ایک چالاک لڑکی۔ وہ رکا تھا، مرسی کی جانب دیکھ رہے غور سے، اور پھر وہ مسکرایا تھا۔ تمہاری معصومیت، دوستی اور محبت صرف میرے لیے ہوگی، اس کے علاوہ وہاں موجود کسی بھی شخص کے لیے تم ایک بلا ہوگی، سمجھ گئی؟ اس نے پوچھا تھا، اور جانے اس کے الفاظ میں ایسا کیا تھا کہ عمل کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئی تھی۔ سمجھ گئی عمل۔ ماسٹر نے اپنا سوال دہرایا تھا، اور عمل نے بس اپنا سر ہی ہلایا تھا۔ جانے اس وقت اس کی زبان حرکت کیوں نہیں کر رہی تھی؟ گڈ، چلو اب ہمیں کچھ تیاریاں کرنی ہیں۔ وہاں جانے سے پہلے وہ کہہ کر روم سے باہر نکلا تھا، اور عمل اس کے پیچھے۔ اس نے گاڑی کے جولی اسٹور کے سامنے روکی تھی۔ ہم اتنی صبح صبح یہاں کیا کرنے ہیں؟ واجد نے پوچھا تھا۔ اسے اب بھی نیند آ رہی تھی۔ آف کورس کام واجد، آج سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ صرف مجھے ہی زیادہ نیند آتی ہے۔ کہہ کر وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ صرف 3 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد تم مجھے اتنی صبح اٹھا کر یہاں لے آئے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے نیند آئے؟ اس کے پیچھے آتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا، جیسے میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ جولی اسٹور کے اندر آتے ہی وہ سامنے کھڑے شخص کے پاس گیا۔ صاحب تیار ہے؟ جی صاحب، میں ابھی لاتا ہوں۔ وہ شخص اب اسٹور میں موجود ایک دروازے کے اندر گیا، اور کچھ دیر بعد ہاتھ میں ایک محمل کا باکس لے کر باہر آیا تھا۔ یہ لے سر، جیسا آپ نے کہا تھا میں نے بالکل ویسا ہی کیا ہے۔ آپ چیک کر لیں۔ باکس مصطفیٰ کی جانب بڑھایا تھا۔ اوکے، میں چیک کر کے آیا، وہ کہہ کر دوبارہ اسٹور سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی کی جانب تیزی سے بڑھنے لگا۔ یہ کیا ہے مصطفیٰ؟ واجد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، صبر تو کرو۔ گاڑی کی بیک سیٹ پر آ کر وہ دونوں بیٹھے تھے۔ مصطفیٰ نے باکس کھولا۔ اندر ایک سلور کلر کی چین، جس میں ایک آنسو شکل کا لاکٹ لگ رہا تھا، جس کے چاروں اطراف میں سلور نگینے لگے ہوئے تھے۔ درمیان میں ایک کالے رنگ کا پتھر۔ وہ اتنا خوبصورت لاکٹ تم نے کس کے لیے لیا ہے مصطفیٰ؟ مانیہس مسکراہٹ کے ساتھ واجد نے پوچھا تھا۔ یہ میں نے نہیں لیا، بلکہ کوئی اور لے گا اسے۔ سنجیدگی سے کہتے مصطفیٰ نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا تھا۔ کون لے گا یہ تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا۔ فی الحال یہ دیکھو۔ کچھ بٹن پریس کرنے کے بعد مصطفیٰ نے کہا تھا۔ واجد نے نظر جیسے ہی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر پڑی، جاننے ایسا کیا تھا وہاں کہ اس کا منہ اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ آئی کانٹ بلیو دس۔ واجد کی حیرانہ آواز پر مصطفیٰ کے ہونٹوں پر ایک مانیہس مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کم ان۔ وہ نے ایک فائل کھولتے ہوئے کہا تھا۔ میم، یہ لیٹر سر نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ نرس نے لفافہ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ تھینک یو، مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے لفافہ کھولا اور اس کے اندر موجود لیٹر پڑھنے لگی۔ جانے ایسا کیا تھا اس میں کہ جیسے جیسے وہ پڑھی تھی ویسے ہی اس کی آنکھوں کی چمک بڑھی تھی، اور پھر گہری مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ اس نے لیٹر دوبارہ اس لفافے میں ڈال کر میز پر رکھا اور اپنا موبائل اٹھا کر کسی کو میسج بھیجا تھا۔ موبائل رکھنے کے 2 منٹ بعد ہی میسج 3 بجی تھی۔ شاید جواب آ گیا تھا، اور جانے ایسا کیا تھا کہ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوتی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے کرسی کی بوجھ سے سر ٹکایا تھا۔ تمہاری مایا تم اس مشن میں اکیلا نہیں چھوڑے گی مصطفیٰ۔ انتظار کرنا میرا اور جانے اب یہ انتظار کہاں ختم ہونا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنی کلائی کے بٹن بند کر رہے تھے، ساتھ ہی نظر پیچھے اپنے الماری میں کپڑے سیٹ کرتی سعدیہ بیگم پر تھی۔ آج کھانے کا خاص اہتمام کرنا، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنی گھڑی ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھائی تھی۔ کوئی مہمان آ رہا ہے کیا؟ نہیں، مہمان ہی گھر کے افراد آ رہے ہیں۔ کلائی میں گھڑی باندھ کر ان کے جانب مڑا تھا۔ مطلب کون افراد؟ وہ سمجھی ہی نہیں تھی۔ میرا بیٹا اور بہو آ رہے ہیں، ان کی آمد کی تیاری کرو سعدیہ۔ اور ان کے الفاظ پر سعدیہ بیگم کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا میں تمہیں جھوٹا لگتا ہوں؟ ماتھے پر بل لیے کہا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ وہ فوراً گھبرائی تھی۔ تو پھر جا کر کھانے کی تیاری کرو، وہ شام تک ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میں بھی کچھ کام نپٹانے جا رہا ہوں، کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ شکر ہے اللہ کا، سکینہ ملازمہ کو آواز دی تھی۔ وہ اب کچن کی جانب بڑھی تھی، جہاں زویا شل پر چائے کا کپ لیے بیٹھی تھی۔ انہیں آتا دیکھ کر فوراً سیدھی کھڑی ہوئی۔ جی بیگم صاحبہ۔ سکینہ بھی فوراً الرٹ ہوئی تھی۔ شاندار کھانے کی تیاری کرو، نائلہ کی پسند کی ہر چیز بنا اور میٹھے کا سامان نکال کر رکھو۔ محمود میٹھا بناؤں گی آج، اور ہاں، نائل کا کمرہ کھول کر صاف کرو۔ خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ وہ ایک ہی سانس میں صاحب کہہ رہی تھی۔ نائل آ رہا ہے؟ زویا نے ایکسائٹمنٹ سے پوچھا تھا۔ ہاں، میرا بیٹا اور بہو آ رہے ہیں۔ جہاں کھڑی کیا کہی سکینہ، جا کر تیاری کرو۔ وہ اب سکینہ پر برسی تھی، جبکہ زویا کے چہرے کے تصورات بگڑے تھے۔ تو یہ سب تیاریاں اس لڑکی کے لیے ہو رہی ہیں؟ چائے کا کپ شل پر پٹکتے ہوئے کہا تھا۔ چہرہ غصے سے لال تھا۔ وہ لڑکی نائل کی بیوی، اس گھر کی بہو ہے زویا، اور ان سب کی حقدار بھی۔
سخت انداز میں اسے جواب دے کر سعدیہ بیگم آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ زویا اپنے پیر پڑھے تھی سیڑھی کی جانب جانے لگی تھی۔ انہوں نے ایک کمرے کا دروازہ ناک کیا۔ آ جاؤ، اندر سے آتی کباڑی آواز پر وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ آپ جانتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے بابا؟ کہتے ہوئے بیڈ پر بیٹھے جمشید شاہ کے سامنے کھڑی ہوتی۔ کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ تایا نے انہیں گھر میں بلا لیا ہے، بتائیے ان کی آمد کی تیاریاں کر رہی ہے۔ کیسے بلا لیا شہزاد نے؟ وہ زویا کا انداز نہیں سمجھے تھے۔ نائل شاہ اس کی بیوی کو وہ دن شام کو یہاں ہے۔ اس نے جیسے دھماکہ کیا تو جمشید شاہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم شہزاد؟ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا۔ شہزاد شاہ اتنی آسانی سے کیسے مان گیا؟ وہ ایسا کر چکے ہیں بابا، اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی تھی۔ نائل شاہ کے علاوہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس حویلی کی بہو بنوں گی۔ اب آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا، ورنہ وہ رکی تھی ورنہ مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ انہیں دھمکا کر وہ جس تیش کے ساتھ کمرے میں آئی تھی اسی تیش کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اپنے آفس سے باہر نکل کر وہ ایک کونے میں کھڑی نرس کے پاس گئی تھی۔ یہ تمہارے لیے ایک پیکٹ اس کی جانب بڑھایا تھا، جسے ہچکچاتے ہوئے نرس نے تھاما تھا۔ جیسے میں نے کہا تم بالکل ویسا ہی کرو گے کہ کوئی گڑبڑ ہوئی تو مجھے انفارم کر دینا۔ میرا نیا نمبر تو ہے نا تمہارے پاس؟ نرس نے بنا کچھ کے سر ہلا تھا۔ گڈ، اب میں جا رہی ہوں، باقی یہاں تم سب سنبھال لینا۔ وہ کہہ کر وہاں سے تیزی سے نکلی تھی، جبکہ نرس وہ پیکٹ چھپاتے ہوئے دوسری جانب چل پڑی تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سب سے پہلے اپنے بالوں کی پونی ٹیل بنائی، ہمنا کوٹ اور بیگ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھا۔ اپنے موبائل جو آج اس نے نیا خریدا تھا اسے کسی کو کال ملائی تھی۔ تم پہنچ گئے؟ اوکے، میں بھی کچھ دیر میں آنے والی ہوں۔ کال بند کر کے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ چلو پھر مصطفیٰ، دیکھتے ہو کتنے رازوں سے پردہ اٹھانا باقی ہے۔ کہتے ساتھ اس نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی تھی۔ تم تیار ہو؟ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ماسٹر نے پوچھا تھا۔ ہاں چلیے، اس کی جانب پلٹتے ہوئے کہا تھا، اور ماسٹر نے دیکھا بلیک کلر کی آؤٹ فٹ جو کہ فرنٹ سے گھٹنوں سے کچھ اوپر اور بیک سے تھوڑی لمبی تھی، ساتھ بلو کلر کی جینس جس میں وائٹ شیڈ آ رہا تھا، ڈارک براؤن بال دونوں بازوں میں بکھرے ہوئے، ہلکے میک اپ کے ساتھ ریڈ شیڈ کی لائٹ لپسٹک لگائے ہوئے وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور مختلف لگ رہی تھی۔ بیوٹیفل جانے کیسے، مگر ماسٹر کے منہ سے الفاظ نکل چکے تھے اور سامنے کھڑے مل کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ تو ایک بار پھر ہوش اڑا دیے میں نے تمہارے، اپنے محسوس انداز میں کہتی وہ ماسٹر کا ٹرانس توڑنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ہاں، اور ہمیشہ کی طرح اپنی اس کڑوی زبان سے تم نے ہوش ٹھکانے بھی لگا دیے۔ وہ آبر چیرنے لگا تھا۔ آخر یہ لڑکی کبھی تھینک یو کیوں نہیں کہہ سکتی؟ کوئی حرکت تو نارمل لڑکیوں والی کر لیا کرو، عمل اس کی خوشی ہے مجھے۔ مسکرا کر کہتے اس نے بیڈ سے اپنا پرس اٹھایا تھا۔ وہ جانے کے لیے ریڈی ہے؟ ویسے تو تم ریڈی ہو، لیکن وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھا تھا۔ ایک کمی ہے؟ کیسی کمی؟ خود کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ یہ ایک محمل کو باس اس کی جانب بڑھا تھا جس نے اس نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ یہ کہہ دیکھو ماسٹر نے باز کھولا۔ وہ ایک سلور کلر کی چین تھی جس میں ایک آنسر شکل کا لاکر تھا، جس کا طاق میں سلور نگینے چمک رہے تھے اور درمیان میں بلیک پتھر۔ بیوٹیفل، عمل نے اپنی نظریں اس لاکر پر جماتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں وہ تو ہے، وہ مسکرایا تھا۔ شکر ہے اس لڑکی کو اس کی دی ہوئی کوئی چیز تو پسند آئی، مگر میں یہ نہیں لے سکتی۔ اور یہ ہوئی ماسٹر کی مسکراہٹ غائب۔ کیوں؟ یہ بہت ایکسپینسو ہے ماسٹر، یہاں موجود ہر چیز ایکسپینسو ہے۔ عمل، جو کپڑے تم نے پہنے ہیں وہ بھی تو اسے پہننے میں کیا حرج ہے؟ اسے اب عمل پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ بنا کوئی بحث کے بات کیوں نہیں مانتی تھی؟ آخر مگر یہ سب اس ایکٹ کی ضروریات ہیں، مگر اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں عمل کی اس کی کتنی شدید ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہوا عمل کے پیچھے آیا تھا اور سامنے موجود آئینے میں عمل کو دیکھا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا، وہ لا کر باکس سے نکال کر اس کے گلے میں پہنا رہا تھا۔ اسے روکنا چاہتی تھی، وہ خود اسے پہن سکتی تھی، مگر جانے کہ اس کے قدم جیسے حرکت کرنا بھول گئے تھے۔ وہ بس آئینے میں اپنا اور اس کا عکس دیکھے تھی۔ بلیک پینٹ کوٹ پہنے، لمبی گردن تک آتے سیاہ بال، ہلکی بیڑ، کلائی میں قیمتی گھڑی، چوڑے کندھے، صاف رنگت۔ وہ واقعی پرکشش مرد تھا کہ ہماری شادی کا پہلا تحفہ ہے۔ اپنی گمبھیر آواز میں اس کے کانوں میں کہتا پیچھے ہٹا تھا، اور بس یہی وقت تھا جب وہ سان سے باہر آئی تھی۔ چلیے، ماسٹر نے پوچھا تھا۔ عمل سار ہلاتے وہ اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ آخر تمہیں یہ کیا ہو گیا تھا؟ عمل، وہ خود پر حیران تھی۔ میں نے جو سنا کیا وہ ٹھیک ہے؟ لاؤنج میں بیٹھے شہزاد شاہ کے سامنے کھڑے جمشید شاہ نے تیش سے کہا تھا۔ کیا سنا ہے تم نے؟ وہ پرسکون تھے۔ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بہو کو اس حویلی میں رہنے کی دعوت دی ہے۔ وہ بہو نہیں بلکہ نائل کی بیوی کی حیثیت سے یہاں آ رہی ہے۔ انہوں نے جیسے ان کی غلط فہمی دور کی تھی۔ اب ایسا کیسے کر سکتے؟ آپ بھولے ہیں بھائی کہ آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ میں کچھ نہیں بھولا ہوں جمشید، اور اس لیے میں نے انہیں یہاں بلوایا ہے۔
شہزاد شاہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ اس لڑکی کو جہاں آنا ہے یہاں سے جانے کے لیے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا۔ جمشید شاہ جیسے اس ایک ایک لفظ کے معنی سمجھ گئے تھے۔ مجھے امید ہے کہ ایسا ہی ہو گیا، دھیمی آواز میں کہتے وہ وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ شہزاد شاہ نے ابو موبائل پر کسی کو کال کی تھی۔ وہ تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں اور تم کل سے اپنے کام پر واپس آ رہے ہو کہہ کر کال کٹ کر دی تھی۔ دوسری جانب فرحاد نے موبائل سامنے رکھی میز پر پھینکا تھا۔ کیا ہوا؟ احمد کی جانب سے سوال ہوا تھا۔ آج شام وہ دونوں حویلی آ رہے ہیں اور کل سے مجھے ایک نیا کام شروع کرنا ہے۔ کیسا کام؟ اس لڑکی کو برباد کرنے کا کام۔ فرحاد کے الفاظ نے احمد کو چونکا دیا تھا۔ گاڑی حویلی کے داخلی دروازے کے سامنے رکی تھی۔ تو اب ہم یہاں رہیں گے؟ گہری سانس لیتے ہوئے عمل نے کہا تھا۔ ہاں، اب وقت آ گیا ہے کہ ان سب چیزوں پر عمل کیا جائے جو ہم نے پلان کی تھی۔ سنجیدگی سے کہتا وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا، جبکہ عمل نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے انہیں سامنے سعدیہ بیگم، شہزاد شاہ، زویا کھڑے نظر آئے تھے۔ شاید ان کے انتظار میں ہی کیسی ہیں آپ؟ سعدیہ بیگم کے گلے لگتے ہوئے نائل نے پوچھا تھا۔ تمہیں دیکھ کر اچھی ہو گئی ہوں۔ وہ بڑے بڑے اب صاحب سے ملے تھے۔ ہیلو انکل، اپنا ہاتھ شہزاد شاہ کی جانب بڑھاتے ہوئے عمل نے کہا تھا، اور اس کا یہ انداز وہاں موجود ہر انسان کی نظر میں چبھتا سوائے نائل شاہ کے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ کھانا تیار ہے، چلتے ہیں؟ اسے ناپسندیدہ نگاہوں سے گھورتے ہوئے وہ کہہ کر پلٹے تھے۔ وہ کہ کندھے اچکاتے ہوئے نائل کا بازو تھامے آگے بڑھی، تو جہاں راستے میں ہی اسے زویا کی شعلہ برساتی نظروں کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں میری ایک رائول بھی ہوگی۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ پھر مجھے یقین ہے کہ تم اس سے بھی انجوائے کرنے والی ہو۔ جواب اسی انداز میں آیا تھا۔ تو مجھے جاننے لگے ہو۔ ماسٹر ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کے قریب آئے تھے۔ پلیز، عمل کے لیے کرسی آگے کرتے ہوئے نائل نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ واٹ اے جینٹل مین، سو سویٹ، مسکرا کر کہتے وہ بیٹھی تھی، جبکہ شہزاد شاہ دونوں کو گھورتے رہ گئے تھے۔ زویا عمل کے سامنے جبکہ نائل عمل کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تم کیا کرتی ہو؟ کھانے کے دوران موجود اس خاموشی کو شہزاد شاہ نے توڑا تھا۔ میں، عمل نے خود کی جانب اشارہ کیا تھا۔ کیا یہاں کوئی اور ہے جس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں؟ سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ جی، نائل ہے نا؟ اور عمل کے جواب جہاں شہزاد شاہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے وہیں نائل نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا مطلب تمہاری اس بات کا؟ شہزاد شاہ کی بار و باواز جہاں سعدیہ بیگم مقبرہ تھی وہیں زویا کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی جو عمل کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ مطلب یہ کہ یہاں میرے علاوہ نائل ہے جنہیں آپ نہیں جانتے۔ اپنے محسوس انداز میں کہتے بالوں کو کانوں کے پیچھے پھنسایا تو اپنی ہاتھ میں ہو لڑکی، میں اپنے بیٹے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ انہیں عمل کی بات شدید ناگوار گزری تھی۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی انکل، آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے انہی کے انداز میں کہا تھا۔ تمیز سے بات کرو لڑکی، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ وہ اب تیش میں آنے لگے تھے۔ میں نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ ایک نارمل سی بات کہ کیوں نائل، آپ ہی بتائیے، میں نے کوئی بدتمیزی کی ہے کیا؟ نائل کا ہاتھ تھامتے ہوئے دنیا بھر کی معصومیت چہرہ سجائے اس نے پوچھا تھا۔ واہ عمل، واہ کتنی بڑی ڈرامے باز ہے تم۔ نہیں ڈیئر، تم کیسے کچھ غلط کہہ سکتے ہو؟ اس کے گال تھپ تھپائے تھے۔ اس کے اس سمت پر جہاں زویا و سعدیہ بیگم حیران ہوئی تھی وہیں شہزاد شاہ پر تو سمجھو بجلیاں گری تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں بابا، عمل کی ایک عام سی بات کو آپ غلط رنگ دے رہے ہیں، اور یہ ماسٹر کے الفاظ ہی تو تھے جن پر شہزاد شاہ کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ میں نے کہا تھا انکل، آپ نائل کو نہیں جانتے، کیونکہ وہ نائل کے قریب ہوتے۔ اگر آپ جانتے ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ اس کے بازو میں اپنا بازو لپیٹ کر چمکی نگاہوں کے ساتھ نائل کی جانب دیکھا تھا، تو اسے ہی دیکھ رہا تھا اپنے قریب مسکراتے ہوئے۔ کوئی مجھ سے اس انداز میں بات کرے تو نائل کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ ٹھیک کہا نا میں نے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے عمل نے پوچھا تھا۔ بالکل ٹھیک، مسکراتے ہوئے اسے جواب دے کر وہ دوبارہ شہزاد شاہ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ عمل میری بیوی ہے اور میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی بھی عمل سے رولی پیش آئے یا اس سے سوال جواب کرے، اور اگر کسی نے ایسا کیا۔ باری باری سا نظر ڈالتے ہوئے اس نے شہزاد شاہ کی جانب دیکھا تھا جن کے چہرے پر حیرانی اور غصے کے ملے جلے تصورات تھے۔ تو میں اسے لے کر ہمیشہ کے لیے سنبھلی سے چلا جاؤں گا، کہتے ساتھ وہ بنا کسی کی جانب دیکھے عمل کا ہاتھ تھام کر سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا، جبکہ عمل نے جاتے ہوئے فاتحانہ مسکراہٹ زویا کی جانب اچھالی تھی جس کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ کھڑکی پر پردہ ٹھیک کر کے وہ صوفے پر آ کر بیٹھا تھا جہاں مصباح لیپ ٹاپ میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ تم ہر وقت لیپ ٹاپ میں کرتے کیا رہتے ہو؟ ایک دن جان جاؤ کہ تم سب اس کی جانب دیکھے بنا کہا تھا۔ او کامان مصطفیٰ، پورا دن ہم لوگوں نے اس لیپ ٹاپ اور اسٹوپڈ سے انسان کو دیکھنے میں گزار دیا۔ مجھے بھوک لگی ہے اب، تو کچھ آرڈر کر لو۔ وہ اب بھی مصروف تھا۔ نہیں، ہم باہر جا رہے ہیں، اٹھو اب۔ اس کا لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے واجد کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہے یار، ماسٹر نے کام دیا ہے، مجھے مکمل کرنا ہے وہ۔ پوری رات تم جا کر یہی کرنے والے ہو مصطفیٰ، اب اٹھو۔ فوراً اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ اچھا بھائی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اٹھنا ہی پڑا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔
ویسے ایک بات سمجھ نہیں آئی مجھے، کچھ دیر بعد واجد نے کہا تھا، کیا ان 3 راتوں میں جو تیر تم نے چلانے ہمیں نشانے پر کیسے لگیں گے جبکہ ہمارا شکار بہت دور ہے ہم سے؟ اس کی بات مسوا کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے واجد؟ وہ تھوڑا آگے جھکا تھا۔ میں تمہیں ساتھ یہاں کیوں لائے ہو؟ واجد نے پوچھا تھا۔ واقعی یہ تو اسے بھی نہیں معلوم تھا، اور نہیں معلوم تھا اسے یہاں کرنا کیا ہے۔ آپ کو اس شکار کو قریب لانے کے لیے، اور ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ واجد دوبارہ کھانے کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔